السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. اس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور کہیں دور قوالی ہو رہی ہے. مجھے قوالی میں بھی لطف آ رہا ہے. ہلکی ہلکی آواز اگر آپ کو آئے تو یہ مت سمجھیے گا کہ قوالی ہم نے کروائی ہے. بقرعید سے پہلے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہفتہ بھر پہلے. مجھے بہت اچھے لگے. سفید بال، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے. کسی نے بتایا بہت پیسے والے ہیں. ڈیفینس میں 4-5 ہزار گز کا گھر ہے آپ کا، بے تحاشا گاڑیاں ہیں اور خوش رہتے ہیں. بقرعید کے بعد ایک دعوت میں جب میں ان سے ملا تو یہ مجھے کچھ پریشان نظر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں لوز ٹاک میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتائیے کوئی پریشانی ہے؟ بولے میں لوز ٹاک میں آ کے بتاؤں گا آپ کو. میں نے ان کو بلا لیا ہے، تو آئیے آپ سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت پیسہ ہے اللہ کا دیا، بہت پیسہ ہے. تو اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ بہت پیسہ ہے. اور کیا نام اس کا، 5 بیٹے ہیں. پانچوں کے پانچوں جو ہیں باہر جاب کرتے ہیں اور بہت آمدنیاں. پانچوں کے پانچوں باہر کما رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. ہاں. اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ اور 8 کمروں کا مکان ہے. 8 کمروں کا مکان ہے. 8 کمروں کا؟ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے. 6 کمروں کے اندر بڑے بڑے ڈیپ فریزر ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے ڈیپ فریزر ہیں. ماشاء اللہ. بیگم جو ہے ان کی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ قربانی کی کھالے تک کسی کو نہیں دے دی. تو یہ پرابلم ہے، یہ مصیبت ہے. قربانی کا گوشت تو بانٹ دینا چاہیے. قربانی کا گوشت بانٹ دینا چاہیے، لیکن اصل میں بیگم جو ہیں گوشت کی ٹیکنالوجی کسی کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتی ہیں. کوئی ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے ہیں. 6 ڈیپ فریزرز ہیں، 2 میں ثابت بکرے ہیں. 6 ڈیپ فریزر ہیں آپ کے یہاں، جن میں 2 میں ثابت بکرے ہیں. کمپلیٹ ٹوٹل بکرے. اچھا. ہاں. اور 4 میں جو ہے، 4 میں جو ہے وہ قربانی کا گوشت بھرا ہوا ہے جو اگلے سال تک چلے گا. اور اصل میں بیگم جو ہے نا وہ خود بھی گوشت میں بہت خود کفیل ہیں. میں سمجھا نہیں. آپ کیسے سمجھیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا، ابھی نہیں بتایا نا. جب میں نے نہیں بتایا تو آپ نہیں سمجھیں گے، جب میں بتا دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. بہت ماشاءاللہ تندرست ہیں. اب آپ سمجھے؟ جی جی میں نے بتایا. جی جی. جب میں نے نہیں بتایا تو آپ نہیں سمجھیں گے. جب میں نے بتا دیا آپ کو تب آپ سمجھیں گے. جی جی. تو یہ ہے صورتحال کہ وہ خود بھی بہت ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور زندہ بکرے کو وہ بغل میں ایسے داب لیتی ہیں جیسے پرس کو نہیں دابتے اور نگاہ پڑتی ہیں. یہ ہے. کتنے بکرے آپ لوگ قربان کرتے ہیں؟ ہاں، ویری گڈ کوشچن. میرا خیال ہے کیلکولیشن کرنی پڑے گی. کیلکولیٹ کیجئے. شاہ مصباح یوسف، 5 جو بچے ہیں ہمارے باہر ان کے 2 کیا بات کاہے کی ہو رہی ہے؟ ہم بات کس پہ کر رہے ہیں؟ بکروں پہ. تو پھر اور کیا قربان کریں گے وہ؟ اچھا نہیں، آپ Stupid سوال. ہمارے 5 بیٹے ہیں، Stupid سوال. ان کے 2 Stupid سوال. اچھا نہیں، سوری Stupid سوال ہے. میں معافی مانگتا ہوں. ہاں، جی جی مانگنی چاہیے آپ کو. جی جی. قربانی کا گوشت کھایا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹوپڈ سوال تھا. دیکھیے 5 جو میرے بچے ہیں غیر ممالک میں ان کے 2 10 ہو گئے جی. بکرے. ٹھیک ہے، بکرے
کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. 2 جو ہیں ہماری بیگم کے، 12 بکرے ہو گئے. ایک گائے بیگم کی والدہ کی. ماشاء اللہ کتنے ہو گئے؟ بہت ہو گئے. 2 میرے نام کے. تو 14 بکرے ایک گائے ہو گئے نا. اب میرے والد صاحب کے نام پہ ایک اونٹ. اب والد صاحب کے نام کا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ اس سے فورس پیدا ہوتا ہے بات میں، جی فورس پیدا ہوتا ہے. والد صاحب کے نام کا اونٹ کیوں؟ ہاں مجھے پتا تھا کہ آپ یہی سوال کریں گے. والد صاحب کے نام پہ اونٹ کی وجہ یہ ہے، میری بیگم یہ کہتی ہیں کہ معاف کیجئے جانو، وہ آپ کے والد کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اس لیے ان کا اونٹ لازمی ہے. آپ کی بیگم بہت زیادہ مسلمان ہے. اب مسلمان کا تو یہاں زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن بہت ہے. تا حد نگاہ آپ دیکھیں وہ بیگم نظر آتی ہیں، تا حد نگاہ. بلکہ تھوڑے دن پہلے میں چین گیا تھا. اب کیا ہوا کہ جب میں چین گیا تو گریٹ وال آف چائنا جب میں دیکھ رہا تھا، گریٹ وال آف چائنا تو مجھے بیگم یاد آ گئی ہیں. فورس پیدا ہوتا ہے. ہاں پیسے والی ہے کون؟ بیگم. اب جو حلیہ میں نے بتایا ہے، بغیر پیسوں والی اس طرح کی کسی عورت سے کوئی بہت ہی جاہل اور گرا ہوا آدمی ہوگا جو شادی کرے گا. یہ کاٹ دینا، یہ کٹوا دینا. یہ مجھ سے نکل گیا غلطی سے، یہ کٹوا دینا. میں کوشش کروں گا. نہیں کوشش نہیں تو ختم کریں اس کو. نہیں یہ پروگرام دبئی سے آن ایئر نہیں کہیں سے بھی اس کو ختم کروا دیجیے. اگر یہ ختم نہیں ہوا، کٹا نہیں، تو جو میرے رشتہ دار ہیں بیگم کے، وہ رسیوں سے مجھے باندھ کے کھینچ کے سڑک پہ لے جا کے کاٹ دیں گے. کٹوا دیجیے. یہ میں نوٹ کر لیتا. بہت مہربانی عنایت. اب آپ کھل کے بات کیجیے. نماز پڑھتی ہے ہاں بیگم؟ نماز پڑھتی ہے کون؟ آپ کی بیگم. جھک نہیں سکتی تو کیا کرتی ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو ہاتھ جو ہیں وہ آدھے پیٹ تک ان کے آتے ہیں، بس لیٹے لیٹے دعا مانگ لیتے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہوں کہ جب ہم لوگ اکیلے ملتے ہیں آپس میں تو صرف بیگم کی برائی کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کی بیگم ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے. میرے بچوں کی ماں. جی تو بلا وجہ نہیں ایسی نہیں تھی. جی ایسی نہیں تھی وہ، پہلے ایسی نہیں تھی. جیسی آپ ہیں میری بیگم، بقول شاعر، جیسی آپ ہیں میری بیگم، کبھی ایسی تو نہ تھی. بات کرنی مجھے مشکل، کبھی ایسی تو نہ تھی. یار 1 ہفتے پہلے قربانی کے جانوروں کو جمع کرو، جی ان کو دانا دنکا دو، ایک ٹینٹ لگواؤ گھر کے باہر، وہاں پر ان سب کو جمع کرو ہانک ہانک کے، اور تمام جملہ رشتہ داروں کو بلوا کے دکھاؤ کہ دیکھیے صاحب ہم کر رہے ہیں قربانی. میں شو آف، نو قربانی، شو آف. بہت اچھی بات کی آپ نے. خواتین و حضرات آپ نے بھی دیکھا ہوگا. نہیں آپ بتائیے ان کو میں نے اچھی بات کی ہے. بتائیے ان کو، یہ قوم کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ میں نے ایک اچھی اور کامل بات کی ہے. شو آف، قربانی تو ایک عظیم چیز. شو آف. قربانی ایک روایت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو بتائیے میں نے اچھی بات کی ہے. میرے مہمان نے بہت اچھی بات کی ہے بس کہ بہت سے لوگ صرف دکھاوے کے لیے اتنے جانور خرید لیتے، قربان کرتے. آپ مطلب یہ اپنی بیگم کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں گھر میں، بچے باہر ہیں، مگر 15-20 جانوروں کی قربانی. ایک اونٹ بھی
اونٹ بھی اونٹ اور اونٹ کے ساتھ گائے. تو جب تک میں ان سے اس اونٹ کے معاملے میں بات کرتا ہوں آپ اشتہار دیکھیے. جانور بھی آپ خرید کے لاتے ہیں؟ جی جانور بھی آپ ہی خرید کے لاتے ہیں؟ جی ہاں میں ہی خرید کے لاتا ہوں. سوزوکی میں بکروں کے ساتھ مجھے بٹھا دیتی ہیں. کیوں؟ اب یہ کیوں کا سوال کرنے کی ضرورت مجھ میں نہیں ہے. ان کی اپنی ایک تہذیب ہے, ان کی اپنی ایک روایت ہے. سوزوکی میں آپ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ جی نہیں, میری بیگم کو کسی نے یہ سمجھا دیا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے یا اولاد کی طرح ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اولاد کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ ان کو کسی نے سمجھایا ہے. کس نے؟ وہ آتی ہیں ہر جمعہ کے جمعے آتی ہیں, وہ نقاب پوش لیکچر دے کے چلی جاتی ہیں. تو آپ سوزوکی میں بکروں کے درمیان بیٹھ کر آتے ہیں جی تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں, ہر اسپیڈ بریکر کے بعد اولادوں کی مینگنیاں جیب میں سے جمع کر کے نکالتے ہیں اور ایسے ادھر ادھر دیکھ کے باہر سوزوکی سے پھینک دیتے ہیں اور یہ نوٹس کرتے رہتے ہیں کہ کوئی جاننے والا دیکھ تو نہیں رہا ہے. جس پوزیشن میں بکرے بیٹھے ہوتے ہیں اسی اپوزیشن میں, مطلب ہمیں اسی پوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے. 2 ہاتھ اور 2 پیروں کے بل ایسے. میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیے. میں سمجھ گیا نہیں آپ دیکھیے, جب تک آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے. ایسے. تو اس پوزیشن میں کتنی دیر آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ ہاں, گڈ کوشچن. اب سوال یہ ہے کہ اگر تو بکرا کوئی سیدھا سادہ ہے تو اسی پوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے, اور اگر کہیں ان بکروں کے درمیان آ گیا کوئی پہاڑی, وہ تو پہاڑ سے کچھ اور ہی عزائم لے کے آتا ہے یہاں شہر, وہ اگر موجود ہو تو پھر پوزیشن جو ہے وہ چینج کرنی پڑتی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں, بس سمجھ گیا بالکل آپ کی بات. پھر پوزیشن, اگر بکرا پہاڑی ہے, ہو پہاڑی بکرے کا آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہوتا ہے. ایک بہت ہی مست چیز ہوتی ہے پہاڑی بکرا, بہت دندن آتا ہے. جب آپ سارے جانور گھر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ بیگم ہماری جو ہے انہوں نے پہلے سے لگوایا ہوتا ہے شامیانہ. ایک تو ہوتا ہے نا پلکوں کا شامیانہ, جی. وہ ہوتا ہے کوئی بڑے قسم کا شامیانہ نہیں ہوتا جی پول لگے, وہ شامیانہ پہلے سے وہ لگوا لیتی ہیں ترنت. اور ان کے لنچ اور ڈنر کا بھی پہلے سے انتظام ہوتا ہے. بعد میں بہت پیدا ہو رہا ہے تو ان کا پہلے سے انتظام ہوتا ہے لنچ اور ڈنر کا. اور اس کے بعد ان کو آرام سے اتار کر کھوٹے سے باندھ دیا جاتا ہے اور تمام رشتہ داروں کو ٹیلی فون کر دیا جاتا ہے کہ آئیے, شو آف, قربانی نہیں, شو آف. شامیانے لگ گئے, بکرے آ گئے, آپ نے کھوٹوں سے باندھ دیے, جی. پھر گائے اور اونٹ؟ گائے اور اونٹ جو ہیں وہ ہم سیکنڈ ڈے جا کے خود خریدتے ہیں. آپ ہی جاتے ہیں؟ جی ہاں, میں جاتا ہوں, کیونکہ وہ جو اسلامی ٹیچر ہیں ہماری بیگم کی, انہوں نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ بھائی گھر کا بڑا جب تک قربانی کا جانور خود خرید کے نہیں لائے گا قربانی ہوتی نہیں ہے. تو اونٹ آپ کس طرح خریدنے جاتے ہیں؟ ٹوٹل کیاس, آپ شاید یقین نہیں کریں گے. وہ ہوتا یہ ہے کہ لالو کھیت سے اونٹ خرید کر ڈیفینس تک جب جاتے ہیں نا تو اونٹ پہ بیٹھ کے ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے محمد بن قاسم کی فوج کا کوئی لٹا ہوا آخری سپاہی بیٹھ کے اپنے گھر کو جا رہا ہے. تو آپ خود اونٹ پہ بیٹھ کے ڈیفینس تک جاتے ہیں؟ ابھی میں نے کیا کہا آپ سے, یہی کہا نا کہ میں جاتا ہوں. اور ابھی اس سے پہلے بھی تمہید بتائی آپ کو میں نے کہ وہ اسلامی ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ کو خریدنا ہے خود, ورنہ قربانی نہیں ہوگی. تو اونٹ پہ بیٹھ کے آپ لالو کھیت سے ڈیفینس ڈیفینس. تو
कैसा लगता है सड़क पर? बता दिया ना आपको कैसे लगता है। तो कभी अब वाकया बता, जी, एक जी। अजीब बात, इस दफा एक अजीब बात हुई। अब मैंने ऊँट खरीदा, बॉट फ्रॉम लालू खेत। अब मैं ऊंचक के ऊँट पर बैठ गया, ठीक है। अब ऊँट चल रहा है, चलते 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 जैसे ही मैं जमजमे के करीब पहुंचा, एक ऑल्टो जो है ऊँट की टांगों में आके पाँच घुस गई। अब जनाब मैंने ऊपर से झांक के देखा और उस ऑल्टो में जो खातून चला रही थी उनसे मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, आपकी गलती है, आपको इतनी बड़ी टांगें नजर नहीं आई? तो नीचे से शीशा खोल के मुझसे क्या कह रही हैं, मेरी नहीं बुढ़े तेरी गलती है। मैंने कहा शुक्र कीजिए कि ऊँट खड़ा हुआ है, अगर बैठ गया ऊँट तो आपकी ऑल्टो लेट जाएगी। पब्लिक जमा होना शुरू हुई, कोई 30-40 नफूस आदमी अफराद जमा हो गए। अब ना वो ऊँट को निकाल रहे हैं ना वो ऑल्टो को निकाल रहे हैं। अब वो निकाल किस रहे हैं? वो जो खातून ड्राइवर है उनको दरवाज़ा खोल के उनको निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं। और वो 50 नफूस खातून को ऐसे खींच रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली दफा किसी को खींच रहे हैं। फिर क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ, खातून निकल गई, हमने अड़ंगा दिया उसको, ऊँट को। हमने कहा चलिए, ऊँट फुदक फुदक के चलने लगे। रास्ते में किसी जगह पे ऑल्टो खुद ब खुद निकल गई। आपकी चोट तो नहीं आई? नहीं, मेरे चोट नहीं आई, लेकिन मुझे शुबह कामिल यकीन कि ऊँट के चोट लगी, लेकिन वो बताते हुए शर्मा रहा है। जी हाँ। ऊँट खरीदने के बाद आप गाय खरीदने जाते हैं? जी हाँ, गाय खरीदने जाते हैं, मगर सेकंड डे। जी जी, ये ऊँट आफ्टर ऊँट गाय सेकंड डे गाय गाय। खरीदने जाते हैं, कुर्बानी का गोश्त खाएं। तो अब वो जो गाय को भी सुजुकी में लाद के लाना पड़ता है, समझा आप? वो सफर जो है वो नाकाबिल बयान है बाबा। यूँ समझ ले, सुजुकी जो है वो चौराहा हो जाता है, और गाय जो फव्वारा मारती हैं वो फव्वारा मुझ पे से होता हुआ जब सड़क क्रॉस करती थी मोटरसाइकिल सवारों पे, जब वो फव्वारे के छींटे पड़ते हैं तो उसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा मुगल्लज़ात बकने लगते हैं। एक ने तो आके कहा नीचे उतर बे, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई चेक कर लो, मैंने नहीं किया है। ये है। हर साल आप इस मरहले से गुजरते हैं? जी हाँ, जब तक हमारी बेगम जिंदा है या हम जिंदा हैं या हमारी बेगम की वो टीचर जिंदा है, हमें इस मरहले से गुजरना पड़ेगा। अब एक बात मैं आपसे, आप एक जीनियस आदमी हैं, एक सवाल करना चाहता हूँ। ये बताइए, वन क्वेश्चन फॉर यू, कि जब गाय को सुजुकी में डाला जाता है तो वो धबा धब गोबर करती है, और जब उसे लाके शामियाने में बांध दिया जाता है तो बिल्कुल खुश रहती है, बिल्कुल भी गोबर नहीं करती। गाय की ये सुजुकी पॉलिसी मेरी समझ में नहीं आई। ये जो गोबर की पॉलिसी है, इसका गाय से क्या ताल्लुक है? अच्छा, जानवर घर आ गए आपके, घर आ गए, फिर क्या होता है? हाँ, फिर जो एक नया मरहला शुरू होता है। रात भर बेगम के खर्राटे और बकरों की आवाजें सोने नहीं देती हैं। वो तो बेगम खर्राटे ले रही हैं और अब बताइए, इस साउंड इफेक्ट में कोई सो सकता है? कैन यू स्लीप? नहीं तो आप दूसरे कमरे में जाके सो जाए। हाँ, बेगम की जो टीचर है उन्होंने हमारी बेगम को ये बताया, शौहर सिर्फ मर के दूसरे कमरे में सो सकता है, आफ्टर द डेथ। आप बातें सुन रहे हैं मेरे मेहमान की,
سن رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. سمجھ بھی رہے ہیں. تھوڑی دیر اکیلے میں سوچئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, جب تک میں ان سے کچھ باتیں کر لوں. آپ اشتہار دیکھیے. ایک طرف بیگم کے خراٹے, دوسری طرف بکرے کے خراٹے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حجرے صاحب پریشان ہو کر میں اٹھتا ہوں, خاموشی سے اٹھ کے جیسے ہی جانے لگتا ہوں, بیگم سوتے سوتے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ فوراً مجھے لیٹنا پڑتا ہے. آپ بتائیے یہ بھی کوئی زندگی ہے کام؟ یہ کام تو مطلب یہ جانوروں کا خیال رکھنا یا جانوروں کی دیکھ بھال کرنا یا چارہ دینا, تو یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. جی ہاں, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن ہماری جو بیگم کی ٹیچر ہیں, انہوں نے ان سے کہا ہے کہ جب تک قربانی کے جانوروں کا خیال گھر کا سربراہ خود نہیں کرے گا, قربانی ہو نہیں سکتی. تو آپ کس طرح خیال کرتے ہیں؟ ہاں, صرف اللہ معاف کرے اونٹ کو نہلانے میں, صرف اس کی گردن دھلانے میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. وہ بھی اونٹ کی عنایت ہے کہ اگر گردن نیچی رکھے تب, اور اگر اس نے اٹھا لی گردن, میں اس دن صاف کر رہا تھا, گردن نیچے تھی اس کی, پیار سے میں پتہ نہیں کیا بات اس کو میری ناگوار گزری, اس نے ایسے جو گردن اٹھائی تو میں کھنچتا چلا گیا ساتھ میں. گھر میں کوئی نہیں تھا. 2.5 گھنٹے بعد نیچے آیا ہوں میں. یہ ہے. تو قربانی کے دن کیا ہوتا ہے؟ ہاں, قربانی کے دن قصائی, بیگم, بکرے اور گائے میں ہاتھا پائی ہوتی ہے. ہاتھا پائی, بیگم, قصائی, بکرے اور گائے میں ہاتھا پائی. جی ہاں, آ کے بیٹھ جاتی ہیں وہاں پر کرسی ڈال کے. میں نے کہا بیگم بھائی جن کا کام ہے ان پہ ساجھے, آپ مناسب نہیں لگتا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جائیے. کہتی ہے تمہیں بکروں کی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے. کہنے لگی یہ لوگ جو ہے نا بکرے کے پارٹس جو ہیں نا وہ چوری کر لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی عجیب بات کرو. خیر صاحب بکرا کٹا. اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بکرے کی صرف 1 کڈنی تھی. دیکھیں, بکرے کی 1 کڈنی نکلی. بیگم کھڑی ہو گئی کہ دوسری کڈنی کہاں ہے. قصاب کہنے لگا بھائی تلاشی لے لیجئے. میں نے تو نہیں لی. آپ بتائیے کتنا برا لگ رہا ہے کہ خاتون قصاب کے گردوں کی تلاشی لے رہی ہیں. اس نے کہا بھائی اس میں 1 ہی گرد. تب میں نے کہا بیگم تمہارے دادا کے بھی تو 1 ہی گردہ تھا. اینڈ ہی سروائیوڈ آن اونلی 1 کڈنی. سمجھے نا آپ. تو کہنے لگی کہ نو 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 ایسے نہیں. وہ گئی اپنی ٹیچر کو ٹیلی فون کیا کہ گردے 1 ہی گردہ نکلا ہے اس کا, بکرے کا, آپ بتائیے قربانی جائز ہے یا نہیں. انہوں نے کہیں یہ فرما دیا کہ دیکھیے اگر بکرے کو پیشاب کرتے ہوئے کوئی تکلیف ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قربانی جائز نہیں ہے. ہاں, اگر اس کا پیشاب نارمل آ رہا تھا پھر تو ٹھیک ہے. اب مجھ سے الٹ پڑی کہ آپ بتائیے آپ کے سامنے اس نے پیشاب کیا. آپ کی بات چیت میں لطف آ رہا ہے. ہاں, مجھے خود بھی لطف آ رہا ہے. جب آپ کی بیگم نے آپ سے پوچھا کہ کبھی اس بکرے نے آپ کے سامنے پیشاب کیا تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ سوزوکی میں اس بکرے نے میرے اوپر پیشاب کیا تھا. اب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا, میں اس لیے میں یہ نوٹس نہیں کر سکا کہ اس کا یورین نارمل پاس ہو رہا تھا یا ایب نارمل. پھر آپ نے بکرا کاٹا یا نیا لے کے آئے؟ دوسرا بکرا لانا پڑا. تو گوشت آپ لوگ نہیں بانٹتے؟ میری بیگم جو ہے ان کو پتہ نہیں کیا ضد ہے, وہ جو ہے قربانی کا تمام گوشت ڈیپ فریزر میں اکٹھا کر لیتی ہیں. اور علامہ ماشاءاللہ 6 ڈیپ فریزر آپ. جی ہاں, اور کسی کو 1 بوٹی نہیں کھانے دیتی ہیں بابا. بلکہ 1 ڈیپ فریزر میں تو میں نے ایک عجیب بات نوٹس کی, اس میں پائے رکھے ہوئے تھے اور ان پہ پرچی لگائی ہوئی تھی. 48 پیئرس کٹڈ آن, ڈیٹ لکھی اور نیچے ایکسپائری کی ڈیٹ لکھی. مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے.
کیا بیگم کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں نہیں یہ سوال نہیں یہ سوال بھی آپ کر لیجئے، نہیں نہیں مجھے کوئی مذائقہ نہیں۔ نہیں یہ سوال نہیں ہے کہ کتنے روپے کے جانور آپ ہر سال خریدتے ہیں؟ 4 to 5 lakhs، 4 سے 5 لاکھ جی ہاں، روپے کے جانور۔ جانور۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک بکرا قربان کرے اور جو باقی پیسے بچے وہ آپ کو دے دیں؟ نہیں مجھے نہیں، اچھا، وہ کسی غریب بچے کو اس سے تعلیم دلوا دیں، ہاں یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے۔ وہ جو ہماری بیگم کی ٹیچر ہیں ان سے جب یہ کہا تو کہنے لگی کہ آپ لوگ پیسے والے بہت ہیں لیکن سب جاہل ہیں، اس لیے آپ کسی کو تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ انہوں نے کہا اپنا دائرہ جو ہے صرف قربانی تک رکھیں، ورنہ قیامت کے دن آپ کے شوہر کا جب باربیکیو ہوگا نا جہنم میں تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، یہ کہا انہوں نے۔ جب قربانی ہو جاتی ہے 3 دن بعد، چوتھے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ چوتھے دن میں اوجڑی کیمپ میں بیٹھا رہتا ہوں، اوف چاروں طرف اوجڑی کیمپ میں بیٹھا رہتا ہوں، اور جب گرمی کی شدت سے 1-1.5 بجے جب اوجڑیاں پھٹنا شروع ہوتی ہیں تب بیوی سوزوکی کو بلاتی ہیں اور اس میں لات کے اس کو رخصت کر دیتی ہیں۔ میں نے مجھ سے کہنے لگی یہ اوجڑی کیسے پھٹی؟ کیا سوال تھا؟ اوجڑی کیسے پھٹی؟ اوجڑی کیسے پھٹی؟ میں نے کہا جب حکومت نہیں بتا رہی ہے تو میں کیسے بتاؤں کہ اوجڑی کیسے پھٹی؟ خوش رہیے۔ آپ بھی۔ بیگم نے پوچھا آپ سے چوتھے دن قربانی کے 2:30 بجے دن کے کہ اوجڑی کیسے پھٹی؟ تو آپ نے جواب دیا جب حکومت نہیں بتا رہی ہے کہ اوجڑی کیسے پھٹی تو میں کیسے بتاؤں؟ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔